السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کیا ہے آپ کے اپنے چینل ایجین پر۔ ناظرین، ایک فرد معاشرے کی اکائی ہوتا ہے اور اکائیوں سے کسی بھی چیز کی بنت ہوتی ہے، اس کی فیبریکیشن ہوتی ہے، اور جب وہ اکائی خراب ہوتی ہے تو اس کی پوری بنت یا فیبریکیشن خراب ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر ایک خلیے کی بہت اہمیت ہے۔ اگر ایک خلیہ کینسرک ہو جائے یا بیماری کا شکار ہو جائے تو پورے جسم کا مدافعتی نظام مل کر اسے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ان خلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے جو بیماری زدہ ہیں تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں بچتا۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بریک ڈاؤن آف فیملی سسٹم ان پاکستان۔ ابھی حالیہ واقعات جنہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ عائشہ آپا کی موت، ایک بہت بڑی لیجنڈ اداکارہ، اور اپنے فلیٹ کے اوپر وہ مر جاتی ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ حمیرہ اصغر، ایک چمچماتا ستارہ شوبز انڈسٹری کا جس نے کئی ایوارڈز جیتے اور وہ ہر ایک محفل کی جان تھی، لیکن 9 ماہ پرانی لاش ان کے اپنے فلیٹ سے ملتی ہے۔ اس کے بعد بلوچستان میں ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوتا ہے جو آنکھیں کھول کے رکھ دیتا ہے کہ آخر ہمارے معاشرے کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت تو نہیں آن پڑی کہ 2 ایسے افراد جو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، دن دہاڑے دن کی روشنی میں گولیاں مار کے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج اس موضوع پہ بات کریں گے کہ آخر کون سی وہ وجوہات ہیں جو اس نہج پر ہمیں لا کے کھڑا کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر مفتی اسماعیل صاحب، آپ ایک استاد ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ احمد الرحمان صاحب نے، آپ ڈاکٹر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے بات کی شروعات کرتے ہیں کہ ہمیں اسلامی نقطہ نگاہ سے بتائیے کہ اسلام کے اندر ایک خاندان کی تعریف کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ بہت شکریہ الطاف سومرو صاحب، آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا۔ دیکھیے، خاندان کی ہم جس وقت تعریف کرتے ہیں تو اس کائنات کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا جو خاندان اس دنیا میں آیا وہ حضرت آدم ہیں اور ان کی زوجہ اماں حوا ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ جی، گویا خاندانی نظام کی بنیاد زوجین ہیں، جی، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جہاں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے اس انسان کو نسب دیا یعنی اس کے والدین دیے، وصہرا اور مساہرت دی یعنی اس کا سسرال دیا۔ لہٰذا خاندان کی بنیادی اکائی یہ ہے کہ 2 الگ الگ جاننے والے مرد اور عورت اللہ کے حکم سے ایک رشتے میں آتے ہیں اور وہ زوجین کا تعلق بن جاتا ہے، جی، اور پھر اسی کے بعد اس سے متعلقہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ لوپ میں آ جاتے ہیں، اور جو ہے مرد اس کو عورت کے اطراف کے سارے رشتوں کی قدر کرنا ہے، اور اسی طرح عورت کو مرد کے اطراف کے تمام رشتوں کی قدر کرنا ہے، اور اس طرح پورا ایک خاندان وجود میں آ جاتا ہے۔ یہیں سے آگے عیال چلتا ہے، بچے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک آ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی بنیاد ارشاد فرمائی، رسول اللہ نے اس کی بنیادی طور پر جو ایک کلید ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اگر ہم اس کی بنیاد دیکھیں تو اصل میں رسول اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک انسان کا جس قدر ذمہ دار ہونا چاہیے رشتوں میں ان ذمہ داریوں کو نبھانے والا سب سے زیادہ ہوں۔ لہٰذا خاندانی نظام جہاں سے بنتا ہے اور جس طرح یہ بنتا ہوا چلتا رہتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر اس خاندان کو چلانے والے جو اہم کردار ہیں ان کا ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی ذمہ داری کے ساتھ یہ خاندان اچھا مفتی صاحب، ہمارے ساتھ ڈاکٹر احمد الرحمان ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو بھی اس گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلامی نظام تعلیم میں اور عصر حاضر میں جو کالجز اور یونیورسٹیز میں جو نظام تعلیم ایگزسٹ کر رہا ہے، پنپ رہا ہے، جس پہ ہم کار بند ہیں، ان دونوں میں کوئی تفاوت ہے، تو کوئی تضاد ہے؟ بہت شکریہ الطاف بھائی، آپ نے جو ہے مدعو کیا ہے، اور یہ بہت اچھا آپ نے ایک جو ہے نا سوال اٹھایا ہے کہ اسلامی نظام تعلیم اور عصر حاضر کا جو نظام تعلیم ہے اس میں کیا تھوڑا سا فرق ہے اور لیک کہاں پر ہے اور کہاں پر تھوڑا سا یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ بنیادی طور پر دیکھیے کہ جو اسلام کا جو نظام تعلیم ہے، ہم اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز یا کوئی بھی تعلیم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا گول یا ہدف ہم جو ہے نا متعین کرتے ہیں۔ جب ہدف ہمارے سامنے ہوتا ہے تو پھر ہم اس گول تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے نا اچیو ہم جو ہے نا کر لیتے ہیں۔
ہم عام طور پر اگر ہم گفتگو کریں، اگر ہم کالجز یا یونیورسٹی کی طرف جو ہے معذرت کے ساتھ یہ بات جو ہے نا کرنی پڑتی ہے، ہم بھی پڑھاتے ہیں، جو ہے نا میں بھی یونیورسٹی میں ہی پڑھاتا ہوں، تو ایک جو ہے نا طالب علم کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو ہے نا ڈیفینیشن جو طالب علم کی ہے اس کو بھی ایک ذرا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم طالب علم کس کو کہتے ہیں، حقیقی علم کا متلاشی کون ہے۔ ہم جب پرائیویٹ جو ہے نا سیکٹر میں یا جب ہم جو ہے نا کالجز یا یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں، آپ کے سامنے بہت سارے جو ہے اداروں کے واقعات ہوں گے، تو ان کا مین گول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ طالب علم کو طالب علم نہیں کہتے بلکہ وہ کلائنٹ کہتے ہیں۔ جب ہم طالب علم کو طالب علم نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو جو ہے نا کلائنٹ جب ہم سمجھیں گے، تو پھر جو ہے وہ افہام و تفہیم کا اور جو پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ پھر کہاں تک جا کر پہنچے گا۔ یہ بنیادی ایک جو ہے نا پوائنٹ ہے، جو جگہ ہے جس کو ہمیں ذرا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اصل گول یا ہمارا اصل ہدف کیا ہے، ہم جو مارکیٹ کو جو ہم پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ ہم کیا دے رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارا بنیادی نصب العین کون سا ہے جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں اور اپنے نظام تعلیم کے ذریعے اپنی آنے والی نسل کو وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو کون سا مستقبل دینا چاہتے ہیں یا امت مسلمہ کو کون سا مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا مفتی ڈاکٹر اسماعیل صدیق صاحب آپ سے کہ یہاں پہ بہت سارے مدارس کے واقعات بھی نکل آتے ہیں کہ جس میں طلباء کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کو ہراس کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ خاص طور اس کو بہت زیادہ اچھالا بھی جاتا ہے۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ ہے، اور کیا کہیں پہ ایک پتھر بر دکان شیشہ گر بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت تلخ حقیقت بھی ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو بھی رہی ہے۔ ایک پنجابی کہاوت پہلے ہوتی تھی کہ انے دی ماں مسیت سٹ گئی، اب میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہوں گا کہ اب وہ حالات نہیں ہیں۔ اب جہاں کیمرہ اتنا آ گیا، جہاں سوشل میڈیا اتنا آ گیا، اور اس سے بھی زیادہ ہمیں جس سیکٹ سے یہ والے زیادہ ایشوز آتے تھے، مثلاً حفظ القرآن کے جو بچے تھے وہاں سے ہمیں یہ مسائل آیا کرتے تھے، اب وہاں پر بڑے اچھے کوالیفائڈ حفاظ قرائے کرام آ گئے ہیں۔ اب بہت سے ادارے، وفاق المدارس العربیہ لے لیں، تنظیم المدارس لے لیں، کہیں سے لے لیں، ان کی ترجیح یہ ہے کہ 1-2 سال میں حفظ کرنے والے آدمی کو ہم استاد نہیں بنا دیں گے، بلکہ جس نے درس نظامی 8-10 سال پڑھا ہو، نفسیات کا ماہر ہو، اور پھر اس کا پورا ٹیسٹ ٹریننگ کے بعد اب وہ حفاظ کو حفظ کی طرف لایا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب وہ چیز وہ نہیں رہی۔ اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور بات کو منسلک کرتے ہیں ہم بلوچستان کے واقعے کے ساتھ۔ آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے۔ بہت سارے لوگ ابھی اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ ہم اسے اسلامی نقطہ نگاہ میں کہاں دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو شادی شدہ ہے وہ کسی اور غیر مرد کے ساتھ چلی جاتی، نامحرم کے ساتھ، اور ان کو کسی بھی طریقے سے واپس بلا کر ان کو گولیاں مار کے دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے کہ کیا یہ جائز ہے، نہیں جائز، ناجائز ہے، اور کہاں تک اس کی سزا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اور ایسا واقعہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں معاشرے کے اندر؟ الطاف صاحب، اس میں تو سوال ہی نہیں ہے کہ ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ آپ کسی کی بھی جان خود اپنے طور طریقے سے نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مسائل ہیں، میں اس پر گزشتہ دنوں ایک جگہ پر ریکارڈنگ میں ہی بات کر رہا تھا۔ آپ ذرا اس کی کیفیت سمجھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبائلی سلسلے میں تشریف لائے تو رسول اللہ کے لیے بھی اس طرح کے بہت سے چیلنجز تھے۔ اب تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تہذیب بہتر ہوگی، حالات بہتر ہو گئے، لیکن ان قبائلی رسومات کا نتیجہ وہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو میڈیا سے سننے میں آ رہا ہے، اچھا یہ قبائلی رسومات جو ہیں، جیسے آج ان کی والدہ جو ہیں مرنے والی خاتون کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے قبائلی رسوم و رواج کے مطابق یہ بات بالکل صحیح ہے اور ہم اس کو درست قرار دیتے ہیں کہ بلوچوں کے جو قبائل ہیں ان کے رسوم و رواج کے مطابق یہ جو قتل ہوا ہے یہ بالکل درست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم نے اس کے لیے ایک فطرت بیان کی ہے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس موجود ہے وہ اس پر خوش ہے۔ ہم اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے والدہ کے کہنے کی وجہ سے قتل جائز ہو گیا، چونکہ ان کا جیسا فریم ورک ہے، ان کا جیسا مائنڈ سیٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ ماں کے سینے میں کہیں کسک ہو، لیکن وہ پیئر پریشر کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کی وجہ سے اس کا رد عمل نہ بھی دے سکتی ہو۔ لیکن اگر ہم اس کو اصولی طور پر کسی فریم ورک میں دیکھیں تو قتل کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو آپ نے پہلے بھی باتیں ہو رہی تھیں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی تک جو اس قصے کی معلومات ملی ہیں وہ ساری کی ساری سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہیں، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جلدی کسی چیز کا اعتبار نہ کیا جائے۔ بالکل البتہ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ وہ خاتون جس اعتماد سے آ رہی ہیں اور جس اعتماد سے اس نے موت کو گلے لگایا ہے، اس کے اندر جھوٹ ہونے میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ خدا نہ خواستہ وہ زانیہ ہیں یا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ البتہ اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر اس کی سزا عام فرد نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا ہمیشہ سے مسئلہ ہے کہ ریاست جس وقت چلیں مفتی صاحب، یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ وہ خاتون انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اگر وہ چلی بھی گئی تھی تو آپ کا بہت اچھا اس پہ نقطہ نگاہ ہے اپنی طرف سے ذاتی طور پر، اور ایک اسلامک اسکالر کی طرف سے اس طرح کا حسن ظن آنا بڑی ہی خوش آئند بات ہے۔ لیکن اگر وہ قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے، معاشرتی نظام کو یا خاندانی نظام کو پامال کر کے کوئی شخص باہر نکلتا ہے، تو اس کی کیا حدود و قیود ہیں اور اس کی کیا سزا اور جزا ہے؟ دیکھیے، اس کی حدود و قیود جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اس کی حدود و قیود کے لیے بھی ریاست کو ایک ایسی حیثیت میں آنا ہوگا کہ ریاست اس کا فیصلہ کرے، نہ کہ عام فرد اس کا اٹھ کر کوئی فیصلہ کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گناہ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم نے جس طرح کے گواہوں کی موجودگی رکھی ہے اور جس کنڈیشن میں دیکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، ان میں سے کسی نے بھی اس کنڈیشن کو نہیں دیکھا۔ بعد ازاں اگر اس طرح کا کچھ ثابت ہوتا ہے تو پھر 4 گواہ اور پھر اس پر ایک پوری حد، ظاہر حد اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ ریاست کرے گی، ریاست کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا چلوں۔ یہاں پہ میں دہرانا چاہوں گا تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر کوئی قصوروار پایا بھی جاتا ہے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے اس پر حد جاری کرنا ریاست کا کام ہے۔ کوئی بھی عام فرد کسی بھی شخص پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں کر سکتا ہے۔ مثلاً آپ اس کے حوالے سے ہم نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا واقعہ دیکھتے ہیں نا، کہ جن کو خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کر بتلاتے ہیں کہ یہ مجھے لوگ تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ اس کا پہلو دیکھیے کہ یہ والا خواب مدینہ کے گورنر کو کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ قتل کا اختیار نور الدین زنگی کے پاس تھا اور اس کو خلیفۃ المسلمین تھے، اور جب ان کو 3 دن دور شام کے علاقے میں خواب آتا ہے، وہ وہاں سے چلتے ہیں، یہاں آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں۔ اور اگر گورنر کے پاس یہ خواب آ جاتا اور گورنر اپنے غیرت ایمانی میں ان کا قتل کر دیتا ہے تو اس کا جواز کیسے پیش کرتا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ گورنر کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی شخص پہ الزام لگا کر اس کو ریاست کرے گی، اور ریاست میں پوری جو قاضی القضات ہے اس کے ہاں پورا مقدمہ پیش ہوگا، اور بعد ازاں جو اس وقت کا خلیفہ ہے اس کے سائن اجازت سے یہ والا معاملہ چلتا جائے گا۔ چلیں اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر احمد الرحمان صاحب آپ کی طرف، کہ اب یہ معاملہ ہو گیا، لوگوں نے ماورائے قتل کر دیا، ایک انسانی جان کا ضیاع ہوا اور وہ ماورائے قتل ہو چکا، بلکہ 2 انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، تو اس پہ کیا جو لوگ قتل کر رہے ہیں، اب اگر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں اور قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں وہ لڑکا اور لڑکی جو قتل ہوئے ہیں، تو پھر کیا ان کی سزا میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اسلامی نقطہ نگاہ سے اس پہ کیا آپ رائے دینا چاہیں گے کہ کیا اسلام پھر ان کو کوئی بری ذمہ قرار دے گا؟ دیکھیے، ایک تو معاملہ ہے جو ریاست کا ہے، اور ایک ہے ان کی سزا کا، جو انہوں نے گناہ کیا، جو انہوں نے سزا کی۔ پہلی بنیادی بات، جس طرح جو ہے نا ڈاکٹر اسماعیل صاحب فرما رہے تھے کہ اصل کام ہے ریاست کا۔ ریاست نے جو ہے نا سزا دینی ہے، کسی فرد نے سزا نہیں دینی، یہ فرد کے اختیار میں نہیں ہے۔ ابھی جب ان کو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو سزا دے دی، اب اس کا معاملہ آ گیا ریاست کی طرف۔ ابھی یہ ریاست کا اختیار ہے کہ جب وہ اس میں جو ہے نا بری و ذمہ جب ہو جاتے ہیں، یا وہ اس میں گناہ گار نہیں ٹھہرائے جاتے اور ان کو سزا دی گئی، تو یہ پھر ریاست ان کے ساتھ انصاف کرے گی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر وہ گناہ گار ہوتے بھی ہیں تو ان لوگوں نے کیونکہ ریاست کے قانون کو توڑا ہے اور ریاست کے قانون کو توڑتے ہوئے جرم کیا ہے، تو ریاست اس طور پر ان کی گرفت کر سکتی ہے اور ان کو سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے ریاست کے قانون کو جو ہے نا توڑا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس واقعے کی طرف جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بہت ہائپ میں رہا، ابھی بھی موجود ہے۔ عائشہ آپا جو ایک بہت لیجنڈری ایکٹریس تھی اور بڑی خوبصورت میسیجز انہوں نے اپنے زمانے کے اندر اپنی اداکاری کے ذریعے اپنے فن کے جوہر دکھاتے ہوئے دیے، اور اس کے بعد ایک عصر حاضر کی چمکتا دمکتا ستارہ ہم اسے کہیں گے شوبز انڈسٹری کا، اور بڑے پروگرامز، بڑے ان کے ٹی وی سیز اور بہت کچھ ان کے نام کے اوپر، کریڈٹ کے اوپر موجود ہے، لیکن 9 ماہ ہو جاتے ہیں ایک شوبز انڈسٹری میں چمکتا دمکتا ستارہ جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے یا اس کو موت گلے لگا لیتی ہے، لیکن کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ تو کیا
یہ ہمارے نظام کے اندر کوئی سکم آ گیا ہے, کوئی رخنہ ہے, ہمارے خاندانی نظام کے اندر کچھ ایسی تبدیلی آئی ہے, ہمارے معاشرتی نظام کے اندر کوئی بگاڑ آیا ہے, کیا ہے, ایسا کیوں ہوا؟ الطاف صاحب, بہت ہی افسوس سے بات کہنا پڑتی ہے کہ مادیت پرستی کا دور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائز آف مشین کا ایرا ہے, رائز آف مشین بنتی ہے, روبوٹ بنایا جاتا ہے, اور روبوٹ جو ہے وہ ایک دن اپنے مالک کا ہی فون کر دیتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی والا کانسیپٹ اور یہی والی تھیوری چلتی ہے خدا عز و جل کے لیے. لوگوں نے تو خدا کا انکار کر دیا, چاہے جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے انکار کرے. تو اکٹھے رہنا انسانوں کی مجبوری ہے. جیسے کہا گیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. بالکل ایسا ہی ناپائیداری ہے. یہ مادیت پرستی نے اس کا حال یہ کر دیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں, اور ہمارے لیے صرف ایک ہی ترجیح ہے کامیابی کی, وہ ہے مٹیریلزم. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے جتنے بھی نتائج منطقی طور پر آپ نکالنا چاہیں, آپ نے ابھی دور کا نام لیا, آپ جانتے ہیں کہ ایسے بہت سے اور بھی کیسز ہیں, اور اس کی جو تعداد ہے وہ سینکڑوں میں پہنچ جائے گی کہ یہ کیسز ناظرین کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ بالکل مفتی صاحب کی بات میں آپ کو اعادہ کرتا ہوں, اس کی توثیق کرتا ہوں کہ یہ چونکہ ایسے ستارے تھے جو شوبز انڈسٹری کے تھے, جو اسکرین پر آپ کو نظر آتے تھے مختلف جگہوں پر, اس لیے یہ ہائی لائٹ ہو گیا. اور سوشل میڈیا آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی سی بات کافی زیادہ وائرل ہو جاتی ہے, لیکن بیک ڈیز میں اگر آپ اسلام آباد یا لاہور کے پوش علاقوں کی بات کریں تو ایسی لاشیں ملنا معمول کی بات ہے. بزرگوں کی لاشیں وہاں ملتی رہتی ہیں, ہفتے پرانی, 10 دن پرانی, لیکن ان پہ کوئی بھی کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی, اور کوئی سوال نہیں اٹھاتا, کسی کے دل میں ٹیس نہیں اٹھتی, اور کوئی ان کا غم نہیں کرتا. جی پلیز. جی الطاف, میرا اس معاملے میں سمجھنا یہ ہے کہ ہم جس وقت اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے تو ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے مختلف رستے لیے. جی. وہ آپ مغربی نظام بھی کہہ سکتے ہیں, وہ چلتے چلتے اور بہت سی تحریکیں ہیں جن کے اندر ہم نے جا کر پناہ لی. ہمیں یوں لگتا تھا کہ اس میں ہم کامیاب ہیں اور اس سے ہمارا معیار زندگی بہتر ہوگا اور اس سے ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا, جبکہ ویسا نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی بنیاد اس طور پر دیکھی جاتی ہے کہ اس کا معاد یا اس کا اینڈ کیا ہوگا, جبکہ ان کا اینڈ شروع میں پتہ تھا. ہمارے ہاں عام طور پر مائیں اپنے بچوں کو دعائیں دیا کرتی تھیں کہ اللہ تمہیں اولاد دے, اور وہ اس پہلو سے بھی کہا کرتی تھی کہ جب تم بوڑھے ہوگے تو تمہیں مرتے وقت کو پانی پلانے والا ہوگا. تو یہ جو ایک تصور ہے, یہ تصور مواسات پر قائم ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں, اب سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال تک اس معاشرے کو معاشرہ بنانے کی محنت کی ہے. آپ اس کو کہتے ہیں استحکام ریاست اور مشکلات کے سال. یہ اتنے مشکل سال ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ایک قبیلے نے بدتمیزی کی ہے. رسول اللہ ان کی طرف پیغام بھی چواتے ہیں, وہ مزید بدتمیزی پر آتے ہیں. اس چھوٹی سی بدتمیزی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. یہ اس معاشرے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تھا. تو جس نظام کے اندر اہمیت ختم ہو جائے اور وہاں پر صرف اور صرف خود غرضی آ جائے, مادیت پرستی آ جائے, پھر اس کے نتائج کا اس طرح کا نکلنا افسوس کے ساتھ لازمی اور یقینی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. میں ایک اس میں صرف جو ہے نا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس کے جو اسباب ہیں. جی ضرور. ایک چیز جو ہے نا ہم جو ہے نا بنیادی طور پر دیکھیں کہ اس کی مین جو ہے نا جڑ کیا ہے. جس طرح ہم اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, یا کوئی چیز ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. میں اس میں سب سے بڑا ایک اثر جو ہے نا موبائل فون کے استعمال کو سمجھتا ہوں کہ موبائل فون کا اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے نوجوانوں میں بڑھتا ہوا. پہلے زمانے میں مائیں جو ہوتی تھیں وہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھاتی تھیں. ڈاکٹر صاحب تو یہاں پہ سننے والے بہت سارے ینگسٹرز اور ایون کہ ان کے والدین بھی وہ یہ کہیں گے کہ آپ تو بچوں کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں. آپ چونکہ ایک اسلامک اسکالر ہیں, آپ ایک مولوی ہیں, آپ مفتی ہیں, تو آپ کا ذہن جو ہے وہ قدامت پسند ہے اور آپ عصر حاضر کی ٹیکنالوجیز کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ بات تو ہمیں اکثر سننے کو دیکھنے کو ملتی رہتی ہے. سر دیکھیں, عصر حاضر کے تقاضوں کو استعمال کرنا اس سے اسلام نے ممانعت نہیں کی ہوئی. میں خود جو ہے میڈیا سے
جو ہے نا وابستہ ہوں, میں نے خود جو ہے بہت سارے پروگرام کیے, بہت سارے میڈیا سیٹ اپ میرا اپنا بھی موجود ہے, لیکن اس کے استعمال کی حدود و قیود ہیں جی کہ ہم نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے. بچہ بھی چھوٹا ہے, بچہ اگر رو رہا ہے تو پہلے مائیں اس کو سنبھالتی ہوتی تھیں, ابھی اس کو موبائل دے دیتی ہیں, اس کو کارٹون لگا کر دے دیتی ذمہ ہیں داریوں سے کہ بچہ, ہاں جی, کہ ذمہ داریوں سے فرار, جو بھی بات کی ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے, کہ اس کو آپ جو ہے نا موبائل دے دیں اور بچہ وہ والی چیزیں استعمال کر, وہی والی چیزیں اس کی نفسیات کے اندر جا رہی ہیں. ابھی آپ جو ہے نا ریئلٹی پر اگر آپ بات کریں اور آپ یہاں پر آ کر دیکھیں, ایک ہی گھر کے اندر اگر 4 افراد موجود ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ فون پر رابطہ کر رہے ہیں, موبائل کے اوپر رابطہ کر رہے ہیں کہ ہاں جی بیٹا کدھر ہو, جی میں ساتھ والے کمرے میں ہوں, اچھا مجھے پانی لا دو, ٹھیک ہے, ماں اور بیٹا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ماں اور بیٹی جو ہے نا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک, اور دونوں کا آپس میں کوئی قریبی تعلق نہیں ہے, حالانکہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ذہنی طور پر وہ بہت دور زیادہ ہے, ٹھیک ہے. یہی والی ساری چیزیں ہیں جو ان تمام اسباب کی طرف لے کر آتی ہیں. ہمیں تھوڑا سا جڑ کو بھی دیکھنا ہے نا کہ یہ اس کی بیس اور بنیاد اس کی کیا ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جب ہم اس کو ٹھیک کریں گے, اپنی ذمہ داریوں سے جب ہم جو ہے وہ فرار اختیار نہیں کریں گے تو ہمارے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایک اور معاملہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے, ابھی والدین کی خدمت کے حوالے سے مفتی صاحب نے بات کی, تو پاکستان کے پوش علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو بوڑھے والدین یہاں پر موجود ہیں اور ان کی جو اولادیں ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ ابراڈ میں ہیں, اور یہاں ان کی خدمت کے لیے یا تو کوئی انہوں نے ایک آدھ نوکر رکھا ہوا ہے, ایک ملازم رکھا ہوا ہے, اور ان کی خبر گیری بالکل نہیں ہوتی, مطلب فون پہ, ٹیلی فون پہ بھی بہت عرصے بعد ان سے رابطہ ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ یہ تو وہی بات ہے, ہاں, معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. اسلام کا جو خاندانی نظام ہے, اسلام نے جو خاندانی نظام دیا, ابھی والدین کی خدمت خود کرنی ہے, ملازمین سے نہیں کروانی, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری اماں ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے جو ہے نا آواز دیتی کہ اے محمد, تو میں نماز توڑ کر ان کی آواز سنتا اور میں بھاگ کر جاتا, جی اماں جان. تو یہ اسلام ہے جو والدین کی خدمت کے اوپر زور دے رہا ہے کہ والدین کی جب آپ جو ہے نا خدمت کریں گے اور یہی صلہ آپ کو بعد میں جا کر ملے گا, ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی جو ہے نا ضرورت ہے کہ اسلام نے جو والدین کی خدمت اور والدین جو بڑھاپے کا جو سہارا ہیں, ان کو اف تک نہ کہو, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اف بھی نہیں کہنا. اماں نے کہہ دیا کہ بیٹا جو ہے نا گلاس دے دو پانی کا, اچھا مصیبت پڑ گئی, ٹھیک ہے, اس طرح بھی نہیں کہنا, اف بھی نہیں کہنا, ہلکی سی شکن بھی نہیں لے کر آنی, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اسباب ہیں, اگر ہم اس طرف آ جائیں گے تو ہمارا جو ہے نا معاملہ جو ہے نا ایک سلگتا ہوا سوال آپ دونوں سے ہے کہ شادی کرنے کا حق لڑکے اور لڑکی کو دونوں کو اسلام نے دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ہم سفر چن سکتے ہیں. تو یہاں پر عمومی طور پر دیکھا گیا ہے قرآن کریم سے شادی اور مرضی کے خلاف شادی. ایک تو یہ بات میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, سب سے پہلے تو مختصر جواب دیجئے کہ کیا کسی بھی لڑکے اور لڑکی کا زبردستی پریشرائز کر کے اسے سوشل پریشر کے تحت اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے, یا وہ نکاح جائز ہوگا یا باطل ہوگا؟ بالکل ناجائز ہے. یہ ذرا اس کو دوبارہ دہرا دیں. اور مفتی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں اس بات پہ, کیونکہ اس بات کو الیبوریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور والدین جو ہمارے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں, جن کے لیے اپنا ننگ و ناموس اسلام سے زیادہ عزیز ہے, وہ ایسے ہی کرتے ہیں, اور بیٹیوں کو حصہ دینا جائیداد میں سے اور ان کی مرضی کے مطابق شادی کرنا ہمارے ہاں چونکہ جائز نہیں سمجھا جاتا. تو اس پہ ذرا ہمارے ہاں جو کسٹمز, ہماری ویلیوز اور ہماری غیر ضروری بڑی ناک اور انا, واضح طور پر فرمائیے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس پہ. اسلام اس کے معاملے میں عورت کو اور مرد کو اختیار دیتا ہے. آپ اس سے بڑی کیا دلیل لے سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں, کیا بات ہے, 3 صحابی آتے ہیں, 2 کا انکار ہوتا ہے, تیسرے سیدنا علی آتے ہیں, اور رسول اللہ چاہتے تو رسول اللہ ہاں کر دیتے. حالانکہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا ہے ما نکحت ولا نکحت الا باذن اللہ, میں نے اپنے بچوں کا نکاح اور اپنا نکاح جو کروایا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کروایا, اور اللہ کی اجازت رسول اللہ کے دل پر ڈائریکٹ الہام ہوتی ہے. تو رسول اللہ سے جب سیدنا علی نے یہ خطبۃ النکاح پرپوزل دیا کہ میں آپ کی صاحبزادی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو رسول اللہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے کہ علی کو میں کیا جواب دوں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دیکھتے ہیں. رسول اللہ گھر جاتے ہیں اور شرم و حیا کے پہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا تو وہ شرما گئیں, تو یہ اس وقت کا اقرار تھا.
تو یہ جو خاموشی ہوتی ہے باکرہ عورت کی، یہ اقرار سمجھا جاتا ہے۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پازیٹیو جواب دیا تھا، رسپونڈ کیا تھا۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت سے اب دور دراز کے علاقے ہوں گے جہاں پر یہ چیز موجود ہوگی کہ قرآن کریم سے نکاح کروا دیا گیا۔ چلیں ایک مسجد کے یہ خلاف ہمارے کروایا پاس گیا۔ بریک ہے، اور بریک سے پہلے ہمارے پاس بس مختصر لمحات ہیں، ان میں آپ واضح طور پر فرمائیے کہ اسلام جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہم سفر چننے سے روکتا ہے یا نہیں روکتا؟ بالکل نہیں روکتا، لیکن اس کے طریقہ کار اور اس کے لیے اچھا رستہ اختیار کرنا وہ تو ظاہر ہے ہوگا، لیکن اپنی مرضی والدین کو بتا کر اور اس پر والدین کو قائل کرنا یہ بچوں کا بھی حق ہے، اور جانبین دوسری طرف سے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی خواہش اور رائے کا احترام کیا جائے۔ بہت شکریہ صراحت سے مفتی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی۔ ابھی ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہے، دیکھتے رہیے بات۔